اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک اور مبارک نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کو 3 ایسے عمل، 3 ایسے کلمات اور 3 ایسے ذکر بتاؤں گی جس سے آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، آمین۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، کچھ چیزیں ایسی ہیں زندگی میں جو ہم سب کی بہت زیادہ ضرورت ہیں، جیسے کہ کھانا کھانا، کپڑے پہننا اور چلنا پھرنا۔ اور آپ کو بہت علم کی بات بتاتی چلوں کہ ہم یہ کام کرنے کے بعد کچھ ایسے ذکر کر لیں جس سے ہماری گناہ بھی معاف ہو جائیں اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ معاذ ابن انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو شخص کھانا کھاتا ہے ثم قال، اور پھر کہتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، جو شخص کھانا کھایا اور پھر کھانا کھانے کے بعد صرف اتنے لفظ پڑھ لے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے اللہ تعالیٰ۔ حالانکہ کھانا کھایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ضرورت اپنی پوری کی ہے، کھانا کھایا ہے، اپنی لذتوں کو پورا کیا ہے، لیکن صرف اتنے کلمات کہنے سے اس کے ساتھ ساتھ اس کے گناہوں کی معافی کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ اللہ پاک ہم پر، اپنے پیارے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ ان دعاؤں کو اپنا معمول بنا لیں۔ کھانا کھانے کے بعد لباس بدل کر آفس جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، البتہ کہیں پہ بھی جا رہے ہیں، آپ نے لباس چینج کیا ہے، اپنے کپڑے بدلے ہیں، چاہے وہ کپڑے نئے ہوں یا پرانے ہوں، اور آپ یہ کہہ دیتے ہیں الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی ہی من غیر حول منی ولا قوہ۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ پاک معاف کر دیں گے۔ لباس تو ہماری ضرورت تھی، ہم نے پہنا، کپڑے تو ہم نے نئے پرانے ہر وقت ہم پہنتے ہی رہتے ہیں، لباس کے بغیر ہم چل نہیں سکتے۔ بس یہ الفاظ کہنے سے ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ خود اللہ تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی گواہی دی ہے، سبحان اللہ۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ اور تیسری بات کہ یہ چلتے چلتے اگر آپ کی زبان پر یہ الفاظ آ گیا سبحان اللہ و بحمدہ، من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی الیوم 100 مرہ، 100 مرتبہ۔ گھر سے نکلو، آپ گنتی کا 1 کلومیٹر سفر طے نہیں کرتے، گاڑی پہ چلتے چلتے ہو، آپ نے پڑھ لیا، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ نے پڑھ لیا، میری بہنیں گھر کا کام کرتے کرتے ہوئے پڑھ لیں، اٹھتے بیٹھتے کسی بھی ٹائم اگر آپ نے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیا، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اگر انسان ان باتوں پر عمل کرتا ہے تو 24 گھنٹے اس کی زندگی تو دنیا میں ہی جنت بن جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو پابند کر لے کہ میرے رب نے جو فیصلہ کیا ہے میں اس پر راضی ہوں، میں اس پر شکر گزار ہوں، اور اللہ اور اس کے دین کے مطابق میں اپنی زندگی گزاروں گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر ہم ان دعاؤں کا معمول بنا لیں تو گنتی کے 10 منٹ بھی نہیں لگتے۔ کیا ہم اپنے لیے 24 گھنٹے کے کاموں میں 10 منٹ کا وقت بھی نہیں نکال سکتے؟ ایسا وقت جو کہ ہمیں فائدہ بھی دے، جس سے ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، ہم اس دنیا کی طرف تو زیادہ جا رہے ہیں اور دین سے دور ہو رہے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا منظر ہے اور یہاں سے ہم نے چلے جانا ہے، اور جب ہم یہاں سے چلے گئے تو کبھی اس دنیا میں واپس لوٹ کے نہیں آ سکتے۔ ہماری زندگی کے دن ختم ہو رہے ہیں اور آخرت کے دن قریب ہو رہے ہیں۔ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ہمیں اپنی زندگی میں ایسے چھوٹے چھوٹے عمل کو شامل کرنا چاہیے جس سے ہمارے گناہ تو معاف ہو جائیں اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ ہم تو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں۔ ہمارا رب اپنے بندوں سے بہت پیار کرنے والا ہے، وہ ایک ماں سے بھی زیادہ 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں،
آپ بتائیں کہ ایک ماں کتنا تڑپتی ہے اپنی اولاد کے لیے، کتنی تکلیف سے اس کو پیدا کرتی ہے، اسے پالتی ہے، بڑا کرتی ہے، خود بھوکی رہتی ہے لیکن اولاد کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی، خود تڑپتی ہے لیکن اولاد کو تڑپتا نہیں دیکھ سکتی۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ماں سے بھی زیادہ 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں؟ پھر بندہ اتنا ظالم کیوں ہے؟ خود اپنے آپ سے محبت نہیں کرتا، اپنے آپ کو دنیا کے کاموں میں مشغول اور مصروف رکھتا ہے، اپنے آپ کو دین اور آخرت سے دور رکھتا ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ نیکی ہے۔ کیوں نہ ہم نیکی کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے بڑی نیکیوں کی طرف چلیں گے ہم۔ جیسے قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، ویسے چھوٹی چھوٹی نیکیاں مل کر بڑی نیکیاں بن جاتی ہیں۔ اس لیے شرط یہ ہے کہ ہم دل سے نیت کریں کہ اس دنیا میں بھی اللہ کی طرف راغب ہونا ہے اور آخرت میں بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ میرے پیارے عزیز محترم بہن بھائیوں، اللہ پاک سے بہت زیادہ دعا ہے کہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم سب کو نیک ہدایت کا راستہ دکھائے اور ہمیں ہمیشہ کے لیے شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور اگر آپ ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچائیں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ سب کا ثواب صدقہ جاریہ بنتا رہے، جو کہ قیامت تک آپ کو ملتا رہے گا۔ انشاءاللہ تعالی ایک نیو اسلامی ویڈیو کے ساتھ بہت جلدی آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ سب کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔